میں جا کے پوچھیں کہ یہاں کتنے مسلمان رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1 ملین 2 ملین، یہاں 3 ملین۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد 20 25 لاکھ کی تعداد مختلف ممالک کے اندر موجود ہے، اور وہاں حالت یہ ہے کہ میرا آپ کا یا یہاں سے کچھ لوگوں کا جانا ہوتا ہے جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں، تو وہاں لوگ ہمیں بٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ ہماری اولاد مسلمان رہ جائے۔ یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یہاں سے گئے، تبلیغی غرض سے بھی گئے، اور وہاں جا کے حالت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ہماری اپنی اولادیں اسلام پہ قائم رہ سکیں۔ اور یہ چند 100 آئے تھے اور انہوں نے کفر کے اندر آ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور آج اس کے نتیجے کے اندر 80 کروڑ مسلمان اس خطے کے اندر بستے ہیں۔ تو وہ نگاہ کی تیغ بازی تھی، اور وہ اجالے اور وہ روشنیاں تھیں جو ان لوگوں نے پھیلائیں، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ صالحین نہ آتے، اللہ کے یہ پاک باز اور نیک بندے نہ آتے، تو آج ہم بھی کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے احسان فراموش ہیں جو سویر سے لے کر شام تک ان پاکان امت کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان خانقاہوں کو، ان مراکز نور کو شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں۔ عالی مرتبت صاحبان، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں مرہون منت ہے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے آ کے ہمارے آباء و اجداد کو دین دیا، اور آج اگر دین کا اجالا اور دین کا نور اور آج باطن کے اندر روشنیاں اور زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے، تو ان پاک باز بندوں کی محنت کے نتیجے کے اندر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مرکز نور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کے لمحے ہیں۔ ویسے تو سال کے جس موسم میں بھی آئیں یہاں برکتیں اترتی نظر آتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب عرس کی خاص توجہات ایام عرس میں آنے والوں پر ہوتی ہیں، اور وہاں سے بٹنے والی رحمتیں خاص طور پہ ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اہل اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، جہاں پکارو جہاں ہاتھ پھیلاؤ اس کی عمیم رحمتیں تمہاری جھولیاں بھر دیں گی، اور تم اللہ کے بندوں کی بارگاہوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہر جگہ موجود تو ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہی ہمیں بتایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمتوں کو اگر اپنے نیڑے محسوس کرنا ہے تو میرے پاک بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ جب تم وہاں چلے جاؤ گے اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا ہوا محسوس۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت عمران، یہ عالی مرتبت خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن اولاد کی نعمت نصیب نہیں تھی، لیکن صبر شکر کر کے وقت گزار رہے تھے کہ اللہ کو جو منظور ہے ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ حضرت حنا ایک دن صحن کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھائے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جو درخت ہے اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکال رکھے ہیں، اور وہ اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ان کے لیے خوراک لے کے آتی ہے، اور جب وہ قریب آتی ہے تو وہ بچے چونچ کھولتے ہیں تو ماں ان کے منہ کے اندر دانے ڈال دیتی ہے۔ تو چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ یوں بے تابانہ محبت کا انداز دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا، اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوئی کہ مالک اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے ان کے دل سے نکلی ہوئی فریاد کو سن لیا، اور حضرت حنا امید سے ہو گئی۔ لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، پیدا ہونے والی بیٹی تھی۔
یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اطراف میں 400 حجرے تھے جن کے اندر اس طرح کے بچے رہتے تھے. کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ دعا کرتا تو وہ پہلا بچہ وہاں اللہ کے گھر کی مجاورت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، وہاں عبادت کے لیے وقف کر دیتا، وہاں صفائی ستھرائی کے لیے وقف کر دیتا. تو یہ مرد ہی رہتے تھے، کبھی کوئی عورت ان حجروں میں آ کے آباد نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی. تو حضرت حنہ بہت پریشان ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے جس طرح کی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں، اور اس کا نام مریم رکھا. جب حضرت مریم اس عمر کو پہنچی کہ منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تو یہ پریشانی تھی کہ مردوں کے ہجوم کے اندر ایک عورت کیسے رہے گی. تو پھر یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں ان کو دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور یہ اہتمام کے ساتھ وہاں عبادت میں مشغول رہیں. اب عالی مرتبت خاندان کی شہزادی تھی، ہر ایک کی آرزو تھی کہ یہ سعادت مجھ کو ملے. اب انہوں نے اقلام ڈالی، قرعہ ڈالا اور قرعہ فال نکلا حضرت زکریا کے نام. اللہ اکبر، جو رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے، ان کے نام قرعہ فال نکلا اور ان کی عمر 120 سال تھی اور اولاد ان کے ہاں بھی نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ میں اس کو بیٹی بنا لیتا ہوں اور ان کا خیال کروں گا. ایک حجرہ متعین کر دیا گیا کیونکہ یہ خاتون تھی اور سارے اطراف میں مرد تھے. جب کہیں جانا ہوتا تو حضرت زکریا باہر سے تالا لگا دیتے اور جب آتے اور دروازہ کھول کے ان کی ضروریات باہم پہنچاتے. حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں گزارتی. حضرت زکریا ایک دن کہیں سفر پہ گئے، واپس پلٹتے پلٹتے وقت زیادہ ہو گیا اور افطار کے لمحے گزر گئے اور یہ آپ کو خیال تھا کہ میں نے جا کے مریم کو پھل دینے ہیں، لیکن اس کو افطار پیش کرنی ہے، لیکن اب وقت گزر گیا. تو خیر جلدی سے آئے، تالا کھولا، وجد عندہا رزق، تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے. دروازہ مقفل ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں پھلوں کا موجود ہونا تعجب خیز ہے اور پھر پھل بھی بے موسم. تو بہت حیرت ہوئی اور کہا قالا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو مقفل ہے، کوئی دریچہ نہیں ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، تو یہ پھل کیسے آئے اور پھل بھی بے موسم؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرے. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا تھا اور 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی. اب شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بھی بیت گیا تھا، لیکن جب حجرہ مریم بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے لگے. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں دعا مانگی. کہاں؟ حجرہ مریم میں. اب اللہ کا گھر سامنے ہے اور حجرہ مریم میں دعا مانگی جا رہی ہے. معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی جاتی ہے، اور جہاں اللہ والے ہوں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو حضرت مریم کے حجرے میں جب بے موسم پھل اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ نبی تھے اور حضرت مریم ولیہ تھی، لیکن ہنالک دعا زکریا وہی دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ اکبر. اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر. اب حضرت زکریا پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا عمل آنے والوں کے لیے حجت بنے گا. تو اللہ حضرت زکریا کو کہتا کہ زکریا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو، ذرا مسجد میں چلے جاؤ، اقصیٰ میں جا کے دعا مانگو. تم حجرہ مریم میں دعا مانگ رہے ہو، نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو. لیکن قرآن اٹھائیے، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آ کے ندا دی حضرت زکریا کو. کب؟ وہاں سے حجرے سے جا چکے تھے؟ نہیں، وہو قائم یصلی فی المحراب،
وہ ابھی وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کریں۔ تو معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی ہوں وہاں دعا مانگی جاتی ہے، جہاں عذاب اترتا ہو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں اور جب بطن محصر کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں بھاگ کے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرا کے ہاتھیوں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، ابابیلوں نے کنکر برسائے تھے۔ اس لیے جب آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ قدم قدم پہ رک کے دعا مانگتے ہیں، لہجہ لہجہ دعا مانگتے ہیں۔ یہاں ایک ایک گوشہ دعا کا ہے، لیکن بطن محصر جہاں عذاب نازل صدیوں قبل ہوا تھا وہاں سے بھاگ کے گزرتے ہیں، اور یہ حکم دیا گیا جہاں عذاب ہو، عذاب اترا ہو ماضی کے اندر، صدیوں پرانا دور گزر گیا ہو، لیکن جہاں عذاب اترا ہو وہاں سے بھاگ کے گزرا جاتا ہے، اور جہاں رحمت اتری ہو وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ وہاں عطا کرنے کی عادت رکھتا ہے، تو اس لیے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جاتے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، ان کو عطا کیا۔ اسی لیے ہم پاکان امت کی چوکھٹوں پہ حاضر ہو کے دعا مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں اور اس کے انوار اس کے پاک بندوں کے پاس اترتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد امین مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب آئے اور آپ نے فرمایا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ کا بندہ ہو اس کی نیکیاں، اس کی صالحیت، اس سے تو اس کو برکتیں نصیب ہوں گی، لیکن جو پاس بیٹھے ہیں اس کو کیسے؟ عمل تو اپنا اپنا ہے۔ تو آپ نے کچھ دلائل سے سمجھانا چاہا لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بعض اوقات لوگ ضد میں بھی آ جاتے ہیں، تو حضرت نے اس عنوان کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسم گرما کا تھا تو ایک شخص تھا وہ پنکھا لیے کھڑا تھا، کہا آؤ ذرا یہ پنکھے سے مجھے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا پہنچاؤ۔ تو وہ جب پنکھے سے ہوا دینے لگا تو حضرت سیدنا امین شاہ صاحب والو مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے فرمانے لگے کہ آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی جی بالکل، ہوا کے تازہ جھونکے آ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ خادم میرا ہے اور یہ میری نیت سے مجھے ہی یہ ہوا پہنچانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، لیکن تو پاس بیٹھا محروم نہیں ہو رہا۔ اس لیے اللہ جب اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو قرب میں موجود ہوتے ہیں ان کی جھولیاں بھی بھر جاتی ہیں۔ اس لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان پاکان امت کی قربت کے اندر وقت گزارنا ہمارے باطن کی بہتری کا سبب و ذریعہ ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور کے اندر متحیر ہو جائے تو پھر اہل قبور سے تم جب اللہ کی بارگاہ، اللہ کے اس بندے کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے حضور جو ہے وہ اس کے وسیلے سے جب دعا مانگتے ہو تو پھر اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں، اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرماتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، یہ عالی مرتبت مرکز نور اور یہ رحمتوں کا منبع و مصدر جس کے دامن سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں صرف اس شہر لاہور کو نور سے اور روشنیوں سے منور نہیں کرتی، بلکہ ایک عالم اس روحانیت سے آباد ہوا اور خطہ پنجاب کو خاص طور پہ اس کی برکتیں نصیب ہوئی۔ مجھے اور آپ کو اس عالی مرتبت مزار پر انوار کی برکتوں کے حصول کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اور ان کے ساتھ اپنی نسبت قلبی کو مستحکم اور مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا، اور ان کے مزار نور پہ بھی حاضری کا اہتمام کرنا ہوگا، اور دوسری جانب ان کے دیے گئے پیغام کو بھی اپنی روحوں کے اندر جذب کرنا ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا صرف مزار ہی یہاں واقع نہیں ہے جو آپ کو ہدایت، روشنی اور نور بانٹتا ہے، بلکہ آپ کی کشف المحجوب، حجابات کو اٹھانے والی اور دلوں میں روشنیاں اور نور بھرنے والی، ہمارے لیے اجالوں کی نقیب بن کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اجالوں اور روشنیوں کا سبب و ذریعہ ہے۔ مجھے اور آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ اپنی نسبت محبت کو
پختہ سے پختہ تر کر کے ان کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کے لیے اس آستانہ نور سے استفادہ کرنا اور زیادہ آسان ہے۔ یہ وہ عالی مرتبت خاندان ہے اور عالی مرتبت خانقاہ ہے اور دربار در بار اور گوہر بار ہے، جہاں عام لوگ نہیں بلکہ وقت کے اولیاء آ کے فیض پاتے رہے ہیں اور برکتیں اور نور اور روشنیاں حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان کا فیضان برابر بڑھتا رہا ہے، ناقصوں کو بھی فیض دیتے ہیں اور کاملوں کو بھی نور عطا کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے حصہ پاتا ہے، تو میں اور آپ یہاں سے اپنے ظرف کے مطابق حصہ پائیں، بلکہ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ آغاز ہی اس بات علم سے کرتے ہیں، گویا آپ کا لنگر جو مختلف صورتوں کے اندر آپ کو یہاں سے میسر آتا ہے، ان میں سے بہترین لنگر جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا آپ لے سکتے ہیں وہ ان کا علمی ورثہ ہے اور ان کی کتاب سے اور ان کے در نور سے حاصل ہونے والی روحانیت ہے۔ وہ ہم اپنے باطن کے اندر سمیٹ کر کے لے جائیں اور علم کے نور سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، تاکہ ہمارے باطن اجلے بھی ہوں، روشن بھی ہوں اور نور سے معمور بھی ہوں۔ کسی نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو ان کے فیضان تو ہمیں گھروں میں بیٹھے بھی نصیب ہوں گے، لیکن اگر ہم یہاں آ کر کے ان سے برکات کا حصول اور ان سے رحمتوں کا وصول اپنا شعار بنا لیں گے تو ہماری جھولیاں بھرتی رہیں گی۔ 1000 سال سے یہ نور بانٹ رہے ہیں، یہ کیسے لوگ